جب قدرت کسی انسان کو اس کی منچاہی چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا اسے دے کر واپس لے لیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے یا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو سنو، کبھی کبھی رحمتیں اور اللہ کی مدد ان راستوں سے بھیجی جاتی ہے جو تمہیں انتہائی مشکل اور دشوار گزار لگ رہا ہوتا ہے۔ رحمان کی رحمت تو اتنی عظیم ہے کہ وہ دنیا میں گمنام ہو جانے والوں کا ذکر خود فرشتوں سے کرواتا ہے اور خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرش سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم وہاں تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کچھ چیزوں سے محرومی یا کسی چیز کا چھن جانا اکثر تمہارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو قطرہ لے کر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جان رکھو اس کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاؤں کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہے۔ یاد رکھو جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اسی کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ عرش کی مدد کے وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہارے صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہیں۔ جان رکھو مدد کا ہر راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ جانتے ہو اللہ کی مدد کا وقت قریب کب آتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو جان لو کہ جب اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی غیبی مدد کے وہ تمام دروازے جنہیں تم نے اپنی نادانی میں قفل لگا دیا تھا وہ اب کھلنے ہی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقویٰ دونوں اس پر الہام کر دیا۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے، وہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعائیں مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے مدد کے اسباب بناتا ہے، اور جب اس کی مدد کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم ضبط کے بندھن باندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو نا تو وہ حیران کن انداز میں مدد بھیج کر چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوتا، کیونکہ وہ رب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا بلکہ نواز دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہیں
جو تمہاری زندگی کو حسین رنگوں سے بھر دیں گی۔ ان قریب وہ تمہاری کہانی کو اس خوبصورت موڑ پر لے آئے گا کہ اس کی رحمت اور مدد کا ہر دروازہ تم پر کھلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔